بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو محترم بھائیو دوستو، ہم وہ دعا پڑھ رہے تھے، حفاظت والی دعا، تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ماشاءاللہ، یہ تو ہو گئی سواری کی دعائیں، کچھ ہوتی ہیں سفر کی دعائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں موقع موقع کی دعائیں بتلائیں، اور ان دعاؤں کی برکت سے ہمیں دنیا آخرت کی خیریں اور برکتیں حاصل کرنے کا اللہ نے راستہ بتا دیا۔ تو یہ دعا سفر میں ایک ہوتے سواری کی دعائیں، کچھ ہوتے سفر کی دعائیں۔ تو سفر کے دوران کیا دعائیں پڑھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سے کیا کیا خیریں مانگی ہیں، اور ہم بھی وہ مل کے وہ خیریں مانگ لیں، پڑھیں، بلکہ مانگیں۔ دعائیں پڑھی نہیں بلکہ مانگی جاتی ہیں۔ ان دعاؤں کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ، آپ سے اس سفر میں نیکی اور تقوی کی دعا مانگتے ہیں، نیکی اور تقوی کے ساتھ سفر کریں، اور ان عملوں کی توفیق مانگتے ہیں جن سے اللہ تو خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اس سفر کے دوران نیکی کے ساتھ سفر کریں، تقوی کے ساتھ، گناہوں سے بچتے ہوئے، پرہیز کرتے ہوئے، اور وہ عمل کرتے ہوئے سفر کریں جن سے اللہ تو خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اب اس دعا کے عربی الفاظ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا، ہم بھی وہ مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھیں، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى۔ چلو جی، اس کا ترجمہ آپ نے سن لیا۔ اب ہم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ اس عمل کرتے ہوئے ہم سفر کریں جن سے اللہ تو خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کو خوش کرنے والے عمل کرتے ہوئے سفر کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو دعوت اللہ، دعوت و تبلیغ کا عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوش کرنے والا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس سے بہتر، اس سے بڑھیا، اس سے اچھی اور اس سے اونچی کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ پوری دنیا میں سب سے بڑھیا بات اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ یہ بڑے بڑے بادشاہ آپس میں باتیں کر رہے، بڑے بڑے دنیا کے فن خواہ آپس میں میٹنگیں کر رہے، کانفرنسیں کر رہے، ان کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں۔ ساری دنیا مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے۔ جب دنیا بھی گھٹیا ہے اور دنیا کے سلسلے میں جو باتیں وہ بھی گھٹیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کی باتیں بڑی ہیں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ کو راضی کر لینا یہ بڑی کامیابی۔ اس لیے اللہ کی دعوت ہو رہی ہے آپس میں، جب بھی بات ہو، جب بھی ہم بھی اس کی، سارے بھائی، ساری بہنیں جو بھی بیٹھی ہیں ماشاءاللہ، اور جو بھی دنیا بھر سے ہماری ان باتوں کو سنیں، دیکھیں ان باتوں کو، وہ سب نیت کریں اپنی ہر محفل کو دین کی باتوں سے سجائیں گے انشاءاللہ۔ اپنی ہر محفل کو، اکیلے میں بیٹھیں، اکیلے میں اللہ کو یاد کریں گے۔ کوئی محفل ہو، خوشی کے محفل ہو، غمی کے محفل ہو، دوستوں کے محفل ہو، رشتہ داروں کے محفل ہو، کاروباری محفل ہو، کوئی بھی محفل ہو، اس محفل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، مال سے نیک اعمال کی طرف موڑ دیا کریں، اور اس میں شرمایا نہیں کریں گے۔ جس نے کی نیکی میں شرم، اس کے پھوٹے کرم۔ ہر نیکی بغیر شرم جھجک کے کرنا چاہیے۔ شرم بہت اچھی چیز ہے، لیکن نیکی میں شرم نہیں ہوتی۔ جہاں شرم کرنی چاہیے وہاں کرتے نہیں، اور جہاں نہیں کرنی چاہیے وہاں کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، نیکی میں کوئی شرم نہیں۔
ایک آدمی داڑھی رکھ لے اس کو شرم آتی ہے، داڑھی میں داڑھی رکھوں گا لوگ کیا کہیں گے، داڑھی رکھتے ہوئے شرما رہا، تو داڑھی رکھتے ہوئے شرمانا چاہیے یا منڈواتے ہوئے شرمانا چاہیے؟ ہاں منڈواتے ہوئے شرمانا چاہیے، پھر شرم کی وجہ سے اس برے کام کو چھوڑ ہی دینا چاہیے، شرم کی وجہ سے اس برے کام کو پھر چھوڑ دینا چاہیے۔ اور ایک عورت پردہ نہیں کرتی تھی اور کہتی میں پردہ کروں گی لوگ کیا کہیں گے، تو وہ شرم کی وجہ سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ تو شرم کی وجہ سے پردہ نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اللہ سے کوئی شرم نہیں، اللہ کے نبی سے کوئی شرم نہیں، وہ اللہ جو تیرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، محسن ہے، منعم ہے، جس نے تجھے سب کچھ دیا، بہت کچھ دے رہا ہے، بہت کچھ دینا چاہتے ہیں، وہ اللہ کیا کہے گا؟ کہتے ہیں منہ کھاوے تے آنکھ شرماوے۔ وہ اللہ کی تو قدم قدم پہ ہزاروں نعمتیں کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، برتتا ہے، ہزاروں نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہزاروں نعمتیں، وہ اللہ جو اتنا بڑا منعم ہے، منعم حقیقی، یہ تو دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں بہت تھوڑی اور چھوٹی دی ہیں، مرتے ہی بڑی بڑی نعمتیں شروع ہو جائیں گی، قبر میں بڑی نعمتیں ملیں گی، حشر میں اس سے بڑی نعمتیں ملیں گی، اور پھر جنت میں اللہ اس سے اتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں گے، ایسی عظیم نعمتیں عطا فرمائیں گے جن کا ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ جنت میں وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پہ خیال بھی نہیں گزرا، ایسی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو جو نعمتیں عطا فرما دی انہیں پر ہی ہمیں خوشی ہونی چاہیے، اور اللہ کی نعمتوں اور احسانات کے بوجھ تلے دب کر اللہ تعالیٰ سے ہر وقت شرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال میں لگنا چاہیے۔ اور جو پچھلی اور آئندہ نعمتیں نہ بھی ہوتی نا، پچھلی نعمتوں کی وجہ سے تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی تو اتنی بڑی نعمتیں دینے والا اللہ، ہمیں اس کے حکموں کا پابند بن کے رہنا چاہیے۔ لیکن پچھلی بھی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں اور آئندہ بھی قدم قدم پہ ہم اللہ کی نعمتوں کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملنے والی ہر خیر کے ہم فقیر ہیں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور آئندہ جو بڑی بڑی نعمتیں قدم قدم پہ اس میں ہم محتاج ہوں گے اللہ کے، اس میں بھی ہمیں اللہ سے لالچ ہے، تو اس لیے ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا ہر وقت خیال کرنا چاہیے کہ وہ اللہ جو اتنی بڑی بڑی نعمتیں دینے والا ہے، اس اللہ نے منع کیا میں یہ کیسے کروں، اور اس اللہ نے یہ حکم دیا میں کیسے چھوڑ دوں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی شرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے منع کردہ سارے کاموں سے بچنا، اور اللہ کے پیارے اور اللہ کے حکم کردہ احکامات میں جتنے بھی اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کو ہم سب کے سب کرنے والے بن جائیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ سے شرم کریں گے، اللہ کے نبی سے بھی شرم کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جو احسانات کیے ہمارے والدین کے احسانات سے بھی بڑے، اگرچہ ہمارے والدین کے بھی ہم پر بڑے بڑے احسانات ہیں اور بہت زیادہ ہیں، لیکن رسول اللہ سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات ہمارے والدین کے احسانات سے بھی بہت بڑے بڑے اور بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شرم آنی چاہیے، ہیں جی۔ بھائی دوستوں، دنیا والوں سے، دنیا والے کون ہوتے ہیں بھائی، ہمارے کیا لگتے ہیں؟ یہ دنیا والے تو سب بے وفا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہمیں دیکھتے نہیں روزانہ، اور یہ بیچارے کام آنا بھی چاہیں تو نہیں آ سکتے، یہ بیچارے بہت سارے بے بس ہیں، بے کس ہیں، قدم قدم پہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے یہ بیچارے، قیامت والے دن یہ ساتھ نہیں دے سکیں گے، بھائی بھی کام نہیں آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی کام نہیں آئے گا، بیوی کام نہیں آئے گی، بچے کام نہیں آئیں گے، دوست کام نہیں آئیں گے، باپ کام نہیں آئے گا، ماں کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، ایک نیکی کوئی نہیں دے گا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کام آئیں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، بہت زیادہ احسانات ہیں، تو حضور سے شرم کہ حضور نے ان چیزوں کا حکم دیا جو میرے اتنے بڑے محسن ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو اگر میرے اتنے بڑے محسن کے سامنے میرے عمل پیش ہوں گے
تو وہ دیکھ کر کیا سوچیں گے کہ یہ میرا پیارا امتی، اس کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا اور یہ اتنا میری نافرمانی کر رہا، میری سنتوں کو ذبح کر رہا اور میری نافرمانی والے کام بڑی جرت سے کر رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا محسوس فرمائیں گے؟ کافروں نے بھی حضور کا دل دکھایا اور غیروں نے حضور کا دل دکھایا، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت میرے ایمان کا حصہ اور جز ہے، تو میں حضور کا دل دکھاؤں، یہ بڑے شرم کی بات۔ تو حضور سے شرم کی وجہ سے حضور کی کوئی نافرمانی ہم نہیں کریں۔ اسی طرح بھائی والدین بھی ہمارے بڑے ہیں، ہمارے والدین کے والدین، ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں وہ سب ہمارے لیے قابل احترام۔ آج کل اللہ معاف فرمائے، یہ موبائل اور یہ رنگ برنگی چیزوں نے ہمیں والدین سے غافل کر دیا، بڑوں سے بیگانہ کر دیا۔ بڑے نقصان کی بات ہے بھائیو، بڑے نقصان کی بات ہے۔ والدین کو ٹائم دیں۔ یہ موبائل جو ہے بہت بڑا فتنہ ہے، اس کی وجہ سے کل پرسوں ایک حادثہ ہوا، وہ پب جی گیم کھیلنے والے نوجوان 15 سالہ نوجوان نے اپنے گھر میں کتنوں کو پہنچا دیا، پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہاں پہنچے وہ۔ اگر نیک اعمال کر رہے تو سیدھے جنت میں چلے گئے، اگر ان کے عملوں میں کچھ کمی تھی تو پھر خطرہ ہے۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ گھر کے افراد، بہت سارے افراد کو مار دیا اس نے، ایک چھوٹا بچہ اس نے بڑی مشکل سے بھاگ کے جان بچائی، پھر اس بے وقوف انسان نے، بدبخت نے اپنے آپ کو گولی مار کے خودکشی کر۔ یہ موبائل کے کرشمے۔ کتنے ماں باپ خون کے آنسو روتے ہوئے ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اس موبائل میں الجھ کر ہمیں بھول گئے ہیں، ہم سے غافل ہو گئے ہیں۔ تو بھائیو، آج سے 35-40 سال پہلے ہماری والدہ کے پاس ایک خاتون آیا کرتی تھی، وہ کہتی تھی راتوں کو اٹھ کر رو کر ہم دعائیں نہیں کریں گے بچوں کے لیے، بچے ہمارے نیک کیسے بنیں۔ تو اس وقت تو یہ خطرناک چیزیں تھی نہیں، اب تو یہ خطرناک چیزیں آ چکی ہیں، دنیا بھر کی گندگی جس میں کھل کر ہمارے بچوں کے سامنے آ رہی، اور یہ دنیا کی جتنی گندی چیزیں ان سب سے گندی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں بعض یعنی ناپاک چیزیں جن کا ذکر کرنا ہی اس محفل کے مناسب نہیں، ایسی خوشبودار محفل میں وہ بدبودار چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے گھن آ رہی، جن کو ہم اپنے غسل یعنی واش روم میں جا کر ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور ان کا ذکر کرنا بھی یہاں اس مبارک محفل میں مناسب نہیں لگتا۔ ان گندی چیزوں سے بھی ہزاروں گنا گندی چیزیں ہیں یہ گناہ کی چیز، اللہ کی نافرمانی کی چیز۔ تو وہ ان کی یہ دنیا کی چیزوں کی نجاست جو ہے وہ تو یعنی ان کی بو زیادہ سے زیادہ چند گز تک جائے گی، لیکن یہ گناہوں کی بو اتنی خطرناک ہے، اگر اس کو اللہ ظاہر کر دیں کہ دنیا کے لوگوں کے دماغ پھٹ گئے۔ گناہوں میں اللہ نے اتنی بدبو رکھی ہے لیکن وہ غیب میں چھپائی ہے، اور ان میں اتنی ظلمت ہے، اگر وہ ظاہر ہو جائے گناہوں کی ظلمت اور اندھیرا تو سورج چاند بے نور ہو جائے، اتنی ان میں اندھیرا پن ہے۔ اور پھر نیکی میں اللہ نے اتنی خوشبو رکھی ہے، اگر وہ ظاہر ہو جائے، معطر وہ خوشبو ظاہر ہو جائے تو لوگوں کے اس خوشبو کو یہاں دنیا میں برداشت نہ کر کے کلیجے پھٹ گئے۔ اللہ نے ہر نیکی میں اتنی خوشبو رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان خوشبودار نیکیوں کو خوشی خوشی حاصل کرنے کی، اپنانے کی اور عمل کرنے کی، اور ساری دنیا میں ان کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب تمام گندی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ساری دنیا کی گندی چیزوں سے زیادہ گندی چیزیں اب بس موبائل کے ذریعے ہمارے بچوں دسترس میں آ چکی ہیں۔ اب تو صرف جیسے وہ خاتون نے ہماری والدہ سے کہا تھا رو رو کر دعائیں کرنی چاہیے بچوں کے لیے، اب تو تڑپ کر دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ وہ مائیں اب کہاں سے لائیں جو رو رو کے دعائیں کرنے والی تھی، کیوں جی؟ وہ مائیں اب کہاں؟ اب تو مائیں بھی موبائل میں الجھی ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال پھر بھی ابھی بھی مایوس نہیں ہونا، نا امیدی، مایوسی اللہ کو پسند نہیں، امید پہ رہنا۔ افضل العبادت انتظار الفرج،
بہترین عبادت کشادگی کا انتظار ہے۔ اب جنید جمشید گانے بجانے میں تھا، گناہوں کے دلدل میں دھنسا ہوا تھا، جب وہ گاتا ناچتا تھا، گاتا بجاتا تھا تو حال میں لڑکے لڑکے سارے مل کے اس کے ساتھ جھومتے اور ناچتے گاتے تھے، مست ہو جاتے تھے سب۔ اب اس سے مایوس نہیں ہوئے کہ یہ تو بس اب جہنم کا پکا ایندھن بن چکا ہے، مایوس نہیں ہوئے، پیار محبت سے اس کو دین کی طرف متوجہ کرتے رہے، نیک ماحول میں لاتے رہے، آخر کار اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ الحمدللہ وہ منہ جس سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس منہ سے کبھی اللہ کا نام سننے کو ملے گا، اس سے آپ نے اللہ کا نام، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نعتیں، اللہ کی دعوت خوبصورت انداز میں آپ نے سنی، دنیا نے سنی۔ تو اس طرح ہم بھی اپنے پیارے بچوں کے بارے میں مایوس نہیں ہوں گے کہ ہمارے پیارے بچے، ٹھیک ہے آپ اور میں بے بس ہیں، بے کس ہیں، بچوں پہ زیادہ سختی بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو کن فیکون، وہ جو کہتا ہے ہو جا وہ ہو گیا، اللہ کو زور بھی نہیں لگانا پڑتا۔ ہمارے لیے تو یہ کام بڑا مشکل ہے اور یہ کام بڑا ہی آسان ہے، اور یہ تھوڑا مشکل، یہ تھوڑا آسان، یہ مشکل آسان کا چکر تو میرا اور آپ کا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل آسان کا چکر ہی نہیں، بس اللہ جو چاہ لے وہ ہو گیا، ما شاء اللہ کان، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو گیا، وما لم یشاء لم یکن، اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کے چاہنے کا نام وجود ہے، اس اللہ تعالیٰ سے ہم امیدوار رہیں گے اپنے بچوں کے بارے میں اور اپنی قیامت تک کی نسلوں کے بارے میں امید بھی کریں گے، اور اس کے لیے ہم نیت بھی کریں۔ ابھی اسی محفل میں بیٹھے بیٹھے نیت کر لی بھائی کہ اپنے بچوں کو انشاءاللہ نیک بنائیں گے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں گے، اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں گے، اپنے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بنائیں گے۔ صرف اپنے بچوں تک سلسلہ محدود رکھیں گے یا پوتوں نواسوں تک بھی چلائیں گے؟ کیوں جی، بچوں تک یا پوتوں نواسوں تک؟ صرف پوتوں نواسوں تک؟ کہاں تک؟ قیامت تک؟ قیامت تک کی نسلوں تک چلائیں گے سلسلہ۔ اچھا، نیت تو کر سکتے ہیں نا، قیامت تک کی نسلوں کی نیکی کی نیت کرنے میں کتنا زور لگتا ہے بھائی آپ ہے جی؟ کوئی زور نہیں لگتا۔ نیت بغیر زور لگائے، کمزور سے کمزور اور بغیر پیسہ لگائے غریب سے غریب آدمی کر سکتا ہے۔ تو نیت کر لی سب نے انشاءاللہ کہ اپنی قیامت تک کی نسلوں میں نیکی چلائیں گے انشاءاللہ۔ نیت کر، وصیت بھی کریں، نیت کرنے کے ساتھ وصیت کریں، باقاعدہ لکھیں بھی اور زبانی کی بھی کرتے رہیں۔ کیا خیال ہے؟ نیت وصیت کریں۔ میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے، اب تو وہ بڑے ہو گئے ہیں، کچھ چھوٹے تھے بالکل، اس وقت میں ان کو وصیت کرتا تھا، کیونکہ وصیت تو کرتے رہنا چاہیے۔ وصیت تو ہر بندہ کرے، جوان بھی کرے، بوڑھا بھی کرے۔ صبح ہو جائے تو شام کے انتظار میں مت رہے، پتہ نہیں آج ہی بلاوا آ جائے، کوئی ہے گارنٹی؟ وارنٹی کارڈ ہے کوئی؟ تو کوئی وارنٹی گارنٹی نہیں ہے، کسی وقت بھی بلاوا آ جائے۔ تو ہم ہر وقت وصیت کرتے رہیں۔ تو میں اپنے چھوٹے بچوں کو، چھوٹے تھے، وصیت کرتا تھا کہ بھائی ساری زندگی پورے دین پہ چلنا ہے، ساری زندگی پورے دین پہ چلنا ہے، اور آپ بڑے ہو جاؤ گے نا، آپ کی شادی ہوں گی اور آپ کے بچے ہوں گے، وہ ہنستے تھے شادی کا نام سن کر چھوٹے بچے، تو کوئی بات نہیں، ابھی ہنستے رہیں، لیکن ابھی تو ہنس رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے میرا بلاوا آ گیا اور میں چلا بھی گیا دنیا سے، تو یہ بڑے ہو کے وہ یاد آئے گی ان کے بعد کہ ابو بتاتے تھے اور ہم ہنستے تھے۔ تو کیا نیت کروائی تھی؟ جب تمہاری شادی ہوگی، بچے ہوں گے تمہارے، ان کو بھی ساری زندگی پورے دین پہ چلانا ہے۔ پھر ان بچوں کو بھی تم نے کہنا ہے کہ وہ ساری زندگی پورے دین پہ چلیں، اور وہ اپنے بچوں کو بھی آگے وصیت کرتے گئے۔ تو یہ قیامت تک یہ سلسلے کو چلانا ہے، یہ سلسلہ رکنے نہ پائے۔